عمل انجام نہیں دے رہا، لیکن چونکہ اس کے پازیٹیو افیکٹس ہوتے ہیں، مثلا ایک بندہ نمازی ہے، اس کے افیکٹس کیا ہو رہے ہیں، اثرات کیا ہو رہے ہیں، اس کے جاننے والے اس کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیں گے، اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، اس کے بچے جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، مسجد آباد ہو جائے گی، لوگ اس کو دیکھتے ہوئے مسجد میں چلے جائیں گے، اس کے کیا ہیں، پازیٹیو افیکٹس ہیں۔ ممکن ان پازیٹیو افیکٹس کی وجہ سے تو اس کو کوئی، یا ایک اور بہت قریبی مثال دیتا ہوں، خدا نخواستہ اصغریہ میں کوئی بندہ ایسا آ جائے کہ جو للہیت کے لیے کام نہ کر رہا ہو، عہدے کے لیے کام کر رہا ہو، ہوتا ہے نا بعض اوقات تنظیموں کے اندر عہدے کے لیے کام کر رہا ہو، وہ جو اس کو ریسپیکٹ مل رہی ہے اس کے لیے وہ کام کر رہا ہو، لیکن یہ جو کام کر رہا ہے اس کے اثرات تو ہو رہے ہیں نا، پازیٹیو اثرات، اس نے فرض کیا درس کا انتظام کر دیا اور درس میں کوئی باعمل انسان آ گیا اور اس نے کوئی بات کر دی اور اس کے اثرات ہو گئے، یہ پازیٹیو افیکٹس تو ہوئے، لیکن کیا یہ خدا کے لیے کام کر رہا تھا؟ نہیں، یہ تو عہدے کے لیے کام کر رہا تھا، یہ تو شہرت کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن یہ پازیٹیو افیکٹس ہوئے، ان پازیٹیو افیکٹس کی وجہ سے پروردگار ان کو اجر بھی دیتا ہے، اور اس کی رحمت اور کرم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اس کا اجر دے، لیکن کیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو اجر ملے؟ نہیں۔ انسان جب بھی کوئی کام کرے علم کی بنیاد پہ کرے، اور علم، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کام کے بارے میں جاہل ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، اور نارمل معلومات کو عموماً علم حاصل کہا جاتا ہے، نا معلومات اور علم کے اندر فرق ہوتا ہے، علم کم از کم وہ ہے کہ جو آپ کو یقین تک لے جائے، جب آپ کو یقین حاصل ہو جائے اس وقت تک اس سوال کے پیچھے پڑے رہے۔ عملی اصلاح کی ایک ہی، اور خصوصاً دین مقدس اسلام میں اگر عملی اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے جو اس کی اصلاح کر سکتی ہے، وہ اس کے علم کے اندر اصلاح، وہ اس کی آئیڈیالوجی کے اندر اصلاح ہو، وہ اس کے نظریے کے اندر اصلاح ہو۔ اگر کوئی امام معصوم علیہ السلام کو امام معصوم مان گیا، امام کو حجت خدا مان گیا، امام کو ولی اللہ مان گیا، اب کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی بات کو نہ مانے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ انسان عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، یہ مختلف تھیوریز ہیں جس کی بات کر رہا ہوں، لذت کے لیے عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ فوراً نظر آتا ہے، ہاں میں جو بھی کام کرتا ہوں جو اس میں مجھے لذت محسوس ہوتی ہے اس لیے وہ میں کام کر رہا ہوتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ انسان لذت کے حصول کے لیے عمل کو انجام دے رہا ہوتا ہے، انسان نہیں لذت کے حصول کے لیے کام کرتا ہے، حیوان لذت کے حصول کے لیے کام کرتا ہے۔ انسان کی لذت کا تعلق اس کے علم کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ جو اس کی آئیڈیالوجی ہے اگر اس کے مطابق کام ہوگا تو اس کو لذت آئے گی، اگر اس کے مطابق کام نہیں ہوگا تو اس کو لذت نہیں آئے گی۔ اس کے بارے میں اب آتے ہیں کہ وہ جو میں چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں حقیقت کتنی، اس کے اثرات کتنے۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، یہ سورہ اسراء کے اندر آیت ہے، مجھے آیت کا نمبر یاد نہیں، خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دو کہ تم میں سے ہر بندہ اپنی شخصیت کے مطابق عمل انجام دیتا ہے،
جیسے اس کی شخصیت بنی ہوئی ہے اسی کے مطابق وہ عمل انجام دیتا ہے. شخصیت کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ ایک ہے ہم شخصیت کی تعریف کریں، ایک وہ ہے کہ جو علم جس کی تعریف کرتا ہے. تین چیزوں سے مل کر انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے. سب سے پہلے اس کا علم، اس علم کی بنیاد پر اس کا ایمان، اس ایمان کی بنیاد پر بننے والی اس کی خصوصیات. آج صبح بھی بات ہو رہی تھی چند بزرگان کے ساتھ کہ انسان کے اندر یہ خصوصیات کیسے ڈیویلپ کی جائیں. صبر، مثلا ہماری قوم کے اندر یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے. اور کرپشن کی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب بھی یہی ہے کہ ہم صابر نہیں ہیں. لائن کے اندر لگنا موت لگتا ہے ہمیں، ایسا ہی. اور چاہے استاد مانے یا نہ مانے، سکولوں والے مانے یا نہ مانے، یہ اس کو پازیٹیو وے میں لیتے ہیں کہ ہم وہاں پر لائنیں بنا کر بچوں کو لائن میں لگنے کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں. نہ زبردستی لائنیں بنوا کر ہم بچوں کو لائنوں کے مخالف کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اگینسٹ اس کو بھر رہا ہوتا ہے. اس کا لائن میں لگنا، ساری زندگی لائنوں میں، سکول سے لائنوں میں لگایا اور پھر کبھی ادھر لائن، کبھی ادھر لائن، کبھی ادھر لائن. لیکن اگر سکول میں اسی لائن میں لگنے کے آداب اس کو بیان کر دیے جاتے، وہ ان علم شعورن کوگنیشن کی بنیاد پر سکول میں بھی لائن میں لگتا تو بعد میں بھی لائن میں لگنا اس کے لیے کوئی پرابلم نہ ہوتا. وہاں چونکہ زبردستی وہ لائن میں لگا ہوا ہے، نہ چاہتے ہوئے لائن میں لگا ہوا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کی عادت بنا دیں. ممکن ہے عادت بن جائے گی، لیکن اس وقت تک عادت بنے گی جب تک اس کے اوپر پریشر ہوگا. جیسے ہی پریشر ہٹے گا وہ لائن میں نہیں رہے گا. کرپشن کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، اور لا قانونیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں، ہم اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. یہ ایک مشکل ہے. یہاں پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ جو بور ہو رہے ہیں ان کی بوریت ختم ہو جائے اور ساتھ صلوات بھی پڑھ لیں. واقعہ یہ ہے کہ مقام معظم رہبری معصومین علیہ السلام کے بعد علماء حقہ ہمارے لیے اسوہ ہیں. ان کی اگر سیرتوں کا مطالعہ کیا جائے، عموماً معصومین علیہ السلام کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک لیم ایکسکیوزز میں سے ایک لیم ایکسکیوز یہ ہے کہ وہ تو معصوم تھے، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے، وہ تو معصوم تھے، ہم کہاں وہ کہاں. یعنی ہم بھاگ گئے، اپنی جان بچا لی، چھڑوا لی. قرآن کی بات کی جائے تو وہاں کہا جاتا نہیں جی وہ تو صرف معصومین کے علاوہ کسی اور کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. بس قرآن بھی گیا، اہل بیت بھی گئے، اور پھر ہے میری مرضی، اور میں مرضی کے مطابق دین بھی مرضی سے لیتا ہوں، زندگی بھی مرضی سے لیتا ہوں. علماء کی زندگی اس کے بارے یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے گا. علماء کی زندگیوں کا، اصحاب معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو وہ لیم ایکسکیوز خود بخود ختم ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں. مقام معظم رہبری نے ایک دن اپنی سیکیورٹی کو کہا کہ مجھے فلاں ہاسپٹل میں جانا ہے. انہوں نے پوچھا خیریت ہاسپٹل میں جانا ہے آپ کو؟ ورنہ آپ کا معالج تو ہر وقت آپ کو جو ہے نا کہ وہ چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کے بارے میں، تو یہ تو اس کو چیک کرنا چاہیے تھا، اس کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے یا کہاں نہیں جانا. آپ کو کہاں جانا ہے؟ فرمایا کہ اس ہاسپٹل میں فلاں بیڈ پر آج 10ویں دن سے میری بیگم ایڈمٹ ہے.
مجھے ان کی عیادت کے لیے جانا ہے. انہوں نے فون کیا ہاسپٹل والوں کو کہ آپ کے پاس جو ہے نا جی وہ ڈگنیٹی آ رہی ہے. انہوں نے ہاسپٹل آنے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ آغا کیوں تشریف لا رہی ہیں ہاسپٹل میں. ان کو بتایا گیا کہ ان کی اہلیہ وہاں پر ایڈمٹ ہیں. آغا کی اہلیہ؟ جی ہاں. کہاں پر؟ فلاں بیڈ پر. پھر پتہ چلا ہاسپٹل والوں کو کہ یہ مرحوم جو مریضہ ہے یہ ان کی اہلیہ ہے. اب تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ اگر مجھے ایک چھوٹا سا بھی کام ہو کسی ادارے میں تو میں اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہوتا ہوں کہ وہ کام میرے جائے بغیر نکل جائے، یا اگر میں جاؤں تو مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، مجھے وہاں پر پروٹوکول دیا جائے اور وہ کام ہو جائے. لیکن جنہوں نے لوگوں کے لیے مثال بننا ہوتا ہے وہ لوگ ایسے نہیں کرتے. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آج صبح بات ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ ہم لوگ صبر نہیں کرتے، اور چونکہ صبر نہیں کرتے لائن 2 نمبر طریقے استعمال کرتے ہیں، کرپشن کے سورسز خود ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں اور اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سب کچھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے پیدا کی جائے یہ جو صفت ہے انسان کے اندر آ جائے کہ انسان سخی صبر کرنے والا بن جائے، انسان سخی بن جائے، انسان شجاع بن جائے، انسان غیرت مند بن جائے.